یاد رکھیں شیطان ہمارے فیوچر کو نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا، وہ تو صرف ہم سے کھیل رہا ہوتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، آیت نمبر 4 سے آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے حبیب یاد کیجئے وہ قصہ جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تمام کے تمام مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے والد حضرت یعقوب، دادا حضرت اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام کے تمام نبی گزرے۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا یوسف کو حسن کا، خوبصورتی کا نفس عطا کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ خواب آپ نے اپنے والد کو بیان کیا تو آپ کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، 10 فرزند جو ہیں آپ کی ایک زوجہ سے تھے اور 2 یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین جو ہیں وہ ایک سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کی پیدائش ہوئی تو اس کے ساتھ ہی آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی خالہ سے نکاح فرمایا، تو آپ کی خالہ کی پرورش میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین رہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب بیان فرمایا تو اگلی آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر فرمائی۔ اس واقعے کی ابتدا خواب سے ہو رہی، تو مناسب سمجھا کہ خواب کے متعلق جو ہے کچھ بیان کرتا چلوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یبقی من النبوۃ الا المبشرات۔ صحابہ سے فرمایا کہ اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے مگر ہاں خوشخبریاں مبشرات ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وما المبشرات یا رسول اللہ؟ قالوا الرؤیا الصالحہ، فرمایا وہ خوشخبریاں جو ہیں وہ سچے خواب۔ یاد رکھیں خواب جو ہیں وہ 3 اقسام پر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حدیث النفس، جسے عربی میں حدیث النفس کہا جاتا ہے، امیجینیشن، یعنی دن بھر میں ہم جو معاملات کرتے ہیں، تھک ہار کر جب بستر پہ جاتے ہیں تو بہت سے معاملات جو دن بھر کی گردش میں ہمارے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں وہی خواب میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا اسے امیجینیشنز کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ جلد جو ہے نا انسان کھل جاتا ہے، مطلب آپ سو رہے ہیں، اچانک کسی نے آپ کو آواز دی کہ شایان فجر کا وقت ہوا ہے، آنکھ کھلی، آل آف سڈن جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو آدھا یاد رہتا ہے، کئی دفعہ دن کے درمیان میں پورا کا پورا خواب بھول چکے ہوتے ہیں، یا رات میں وہ دیکھا تھا یاد ہی نہیں رہا بالکل بھی۔ تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا جو امیجینیشن حدیث النفس سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت جلد جو ہے نا انسان بھول جاتا ہے، اس کی علامت یہ۔ دوسرے قسم کے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے حلوم، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نائٹ میئر۔ اب یاد رکھیں اس کی علامت یہ ہے کہ جب اس طرح کے خواب ہم دیکھتے ہیں نا تو ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے، بندہ اچانک گھبراہٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میری گردن جو ہے وہ گر کر سامنے میرے تھی اور وہ گھوم رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تمہارے ساتھ شیطان نے مذاق کیا، شیطان تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ تمسخر کر رہا ہے، تو تم اس طرح کا خواب جو ہے وہ دوسروں کو بیان مت کرنا، یعنی کبھی اس طرح کا خواب دیکھو تو دوسروں کو بیان نہ کرنا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو جو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں نا نائٹ میئرز قسم کے جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں اسے جو ہے وہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اس طرح کا خواب آپ دیکھو تو اٹھ کر جو ہے وہ تعوذ پڑھو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ جو ہے اس طرح کریں، اور اس میں جو ہے کچھ نکلے نہ منہ سے، لیکن اس طرح کے ہم خواب شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگتے۔ ایک تو یہ، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کروٹ سو رہے ہو تعوذ پڑھو اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، شیطان جو ہے وہ تم سے دور ہو جائے گا۔
شیطان کا اثر تم سے دور ہو جائے گا۔ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا، ہم کئی دفعہ اس کی تعبیرات جو ہے نا وہ معلوم کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی حدیث بیان کی، اس قسم کے جو خواب ہوتے ہیں نا ان کی تعبیرات بیان نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیں شیطان ہمارے فیوچر کو نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا، وہ تو صرف ہم سے کھیل رہا ہوتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو کئی دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو زہر دے کے قتل کر دیا، بیوی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھائی وہ اس کی نند جو ہے اس پر جادو کروا رہی ہے۔ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آل آف سڈن ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گھبرا کے اٹھتا ہے، میں نے دیکھا کہ بھائی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا تمہیں کسی نے قتل کر دیا۔ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی تعبیرات معلوم کرنے کی جو ہے نا وہ حاجت ہے، اللہ سے پناہ مانگی جائے، اور اس طرح کا خواب جو ہے نا وہ کسی کو بیان نہ کیا جائے۔ جیسے کہ میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو منع فرما دیا کہ دیکھو شیطان تمہارے ساتھ تمسخر کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، تم اس طرح کا خواب جو ہے وہ کسی کو بیان کر کے کیوں، مطلب شیطان نے ایک تو تمہارے ساتھ مذاق کیا، تمہارے ساتھ تمسخر کیا، اب وہی تم جو ہے اس کو اسپریڈ کر رہے ہو، تم اوروں کو بتا رہے ہو۔ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نہ ان کی تعبیرات، یعنی ہم اس کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے کہ بھائی اس کی تعبیر کیا ہے، کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ فلاں جو ہے مجھ پر جادو کروا رہا ہے، اب یہ کیا وہ شیطان کی طرف سے تھا یا حدیث النفس امیجنیشن تھا، آپ وہی سوچتے ہوئے یا اس طرح کا خیال آپ کے تھا، وہی خواب میں آ گیا۔ اب بابا جی کے پاس جا رہے ہیں، بابا جی اگر وہ 2 نمبر ہوئے کہہ دیں گے ہاں بھائی وہ تمہاری نند نا وہ پکا تم پہ کروا رہا ہے، اب اس طرح کے کارڈ ہو۔ تو یاد رکھیں اس قسم کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیرات انٹرپریٹیشن معلوم کرنے کی حاجت نہیں ہے، صرف اللہ سے پناہ مانگیں اور سو جائیں۔ تیسرے قسم کے خواب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مبشرات، یعنی پہلے قسم کی امیجنیشن، دوسرے نائٹ میئر جیسے ہم حلوم کہتے ہیں، ہاریبل قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے ہوتے ہیں مبشرات جسے پازیٹیو ڈریمز کہتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد نا انسان کے اندر اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے، سیٹسفیکشن ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہو کے اٹھتا ہے کہ یار آج تو بڑا اچھا خواب تھا، مطلب وہ مکے میں دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مدینے میں دیکھ رہا ہے۔ اس قسم کے خواب جو ہوتے ہیں نا وہ مبشرات ہوتے ہیں، وہ اللہ کی من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اگر کم سے کم اطمینان والی کیفیت نہیں ہے نا تو ہاریبل یا جیسے ہوتا ہے نا ڈر والی کیفیت ان خوابوں کے بعد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، من جانب شیطان نہیں ہوتے، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے۔ اب اس قسم کے جو خواب ہوتے ہیں نا ان کی پھر 2 قسم، وہ سمبولک قسم کے ہوں گے، یعنی ان خواب میں آپ کوئی سمبلس دیکھیں گے، کچھ علامات دیکھیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو من جانب اللہ ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی سمبلس نہیں ہوتے، مطلب کوئی علامت نہیں ہوتی۔ آپ کو جیسے یہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے دیکھے، سورج اور چاند کو دیکھا، تو یہ سمبلس تھے، اور جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو جا کر بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جو 11 بھائی ہیں اس کے وہ سجدہ کر رہے ہوں گے، مطلب اس کیلیبر پہ جو ہے یوسف پہنچے گا، تو وہ سمبلس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، ہجرت کا 6واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں، کیونکہ جب ہجرت کے بعد جو ہے وہ مکہ تشریف لے کر نہیں گئے تھے، 6 سال آپ نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے حل کروایا، تو آپ کی جب آنکھ کھلی، کیونکہ انبیاء کے جتنے بھی خواب ہوتے ہیں نا وہ مبشرات ہوتے ہیں، یعنی تیسری قسم کے ہوتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے نہیں آتا یا امیجنیشن، اس قسم کے خواب ان کے نہیں، ان کے تمام خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو آپ اٹھے، آپ نے جو ہے صحابہ سے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں، تمام صحابہ نے جو ہے احرام پہنا، اور آپ پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی، مشرکین مکہ نے جو ہے اجازت نہیں دی عمرہ کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جو ہے وہ عمرہ کرا۔ اب یہ خواب ایسا تھا جس میں کوئی سمبل نہیں تھا، آپ نے صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، حل کرتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ خواب مطلب اللہ کی طرف سے تھا، ایک بشارت تھی کہ ان قریب آپ کو یہ سعادت نصیب۔ سمبولک قسم کے کیا ہوتا ہے، ان میں سمبلس ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، یعنی اقرا بسم ربک الذی، اس سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ کے بحاف پر خواب آتے، اور وہ خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اگلے دن کے معاملات دیکھ رہے ہوتے کہ آپ اس میں ملیں گے، اس سے ملیں گے، یہ معاملات ہوں، یہ اس قسم کے جو خواب تھے نا وہ مستقبل کے معاملات آپ کو بتائے جا رہے ہیں، آپ کو جو ہے ایک بھاری ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ جو اس قسم کے جو خواب ہوتے ہیں نا من جانب اللہ جو ہوتے ہیں، جو مبشرات ہوتے ہیں، پازیٹیو ڈریمز ہوتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشنز جو ہے معلوم کی جاتی ہے، ان کی جو ہے ہم تعبیرات معلوم کرتے ہیں کہ یہ، اور مفسرین فرماتے ہیں اس میں سے بھی جو سمبولک خواب ہوتے ہیں نا جو من جانب اللہ ہو، اور اس میں سمبلز ہوں، کچھ ایسی آپ نے علامات دیکھی ہوں جو معلوم کرنے کی نیڈ ہو
اور وہ بھی اسی سے معلوم کریں گے جو اس کا پراپر علم رکھتا ہو۔ ہمارے یہاں آج کتابیں کھول کر جو ہے وہ تعبیرات بیان کر دی جاتی ہے کہ بھئی اس خواب کی یہ تعبیر ہوگی، یا کہ صرف اور صرف کتابیں پڑھ کر خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں آ سکتا۔ ہم آگے پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے یہ علم ہم سے مطلب خاص اس کو جو ہے نسبت دی تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ مطلب یہ یقیناً ایسے اشخاص ہیں جن کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور جن کو عطا فرمایا ہے خصوصاً انہی سے جو ہے ان کی تعبیرات جو ہے وہ معلوم کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے جو ہے اس قسم کی خواب جو ہے وہ ڈسکس کی جائے۔ تو ان شارٹ خواب جو ہیں وہ یا تو امیجنیشنز پر مبنی ہوں گے یا نائٹ میئر ٹائپس کے خواب ہوں گے۔ تو ان دونوں خواب چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ان کی تعبیرات جو ہیں وہ معلوم نہیں کی جائے گی اور نہ اس کے ٹو میں پڑھا جائے۔ اللہ سے پناہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ اس خواب کو جو ہے حقیقت نہ کر، اس طرح کی دعا کر کے اور اللہ سے پناہ مانگ کے۔ اور جو یہ مبشرات جو ہوتے ہیں، اس قسم کے خواب جو ہوتے ہیں، اس میں کئی خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ہے تعبیرات معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا الصالحۃ من اللہ، کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ والرؤیا السوء من الشیطان، وہ جو جھوٹے قسم کے خواب ہوتے ہیں نا کہ بھائی وہ قتل کر دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اس کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، میری آنکھ کھلی، میں تمہیں جو ہے وہ قتل کر رہا تھا، تو اس قسم کے خواب جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فمن رعا رؤیا فکرہ منہا شیئا، اور اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا، مطلب تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو وہ اپنی الٹی جانب جو ہے نا وہ التفات کرے اور تعوذ پڑھے، پناہ طلب کرے شیطان سے، اور اس قسم کے خواب جو ہیں اسے مطلب کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ ولا یخبر بہا احدا، اور اس قسم کے خواب جو ہے نا وہ کسی کو ڈسکس بھی نہ کرے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ رَآ رُؤْيًا حَسَنَةً، اور اگر ہاں اچھے خواب دیکھے جو من جانب اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، تو اسے چاہیے کہ اسے بیان کر دے، لیکن ہاں وہ بھی بیان نہیں کرے گا وہ مگر جس پر اس کو بھروسہ ہو، یعنی قابل اعتماد شخص پر وہی وہ خواب جو ہے نا وہ ڈسکس کرے گا۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قابل اعتماد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد گرامی تھے، ان کو خواب ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پڑھا اور سیکھا، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔